شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور تمام تر حمد و ثنا، مدحیں اور ستائشیں اسی رب کبریا کے لیے ہیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار کے لیے۔ صد شکر ہے اللہ رب العزت کا کہ اس ذات نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمارے دلوں کو مزین کیا اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور ان کی ولایت کے نور سے۔ گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر ہر طرح سے اتمام حجت کر دیا اور ہمیں اختیار دے دیا کہ ہم چاہیں تو کامیابی کا راستہ چنیں اور چاہیں تو بدبختی کے راستے پر چل نکلیں۔ اور یقیناً ہم میں سے ہر انسان کامیابی کے راستے کو اور فلاح کے راستے کو چننا چاہتا ہے اور اسی راستے پہ گامزن ہونا چاہتا ہے، لیکن جب ہم اس راستے پر گامزن ہوتے ہیں تو اس باوجود اس کے کہ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سے لغزشیں، خطائیں، غلطیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم یہ گناہ کرتے ہیں تو ہم پریشان بھی ہوتے ہیں کہ آخر ہم سے یہ گناہ کیوں سرزد ہوئے، لیکن اس کے ساتھ توبہ کا دروازہ کھلا دیکھ کر ہم توبہ کرتے ہیں اور پھر اس کامیابی کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ اس راستے پر چلتے چلتے یقیناً ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے، کبھی نہ کبھی ہر فرد یہ ضرور سوچتا ہے کہ کیا میرا انجام کس طرح کا ہوگا، کامیابی ہوگی، کیا مجھے جنت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ ایسا سوال ہے جو ہر فرد کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ یہی سوال ایک دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں ایک شخص کے ذہن میں آیا وہ شخص امام علیہ السلام کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا میں جنتی ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس وقت امام علی مقام اسے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، امام فرماتا ہے، من اراد ان یعلم انہ من اہل الجنہ، اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا وہ اہل جنت ہے یا نہیں ہے، فلیعرض حبنا علی قلبہ، بس اسے چاہیے کہ وہ اپنے دل کے سامنے ہم اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو پیش کرے، فإن قبلہ فہو مومن، اگر اس کا دل ہم اہل بیت کی محبت کو قبول کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ ومن کان لنا محبا، اور جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اہل بیت سے محبت رکھتا ہوں تو یاد رکھیں محبت کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جو شخص ہم سے محبت رکھتا ہے فَلْيَرْغَبْ فِي زِيَارَةِ قبر الحسین، اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کے قبر کی زیارت کا اشتاق رکھے۔ کیوں؟ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، کیونکہ حسین ابن علی ہی تو ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں۔ جو شخص بھی حسین ابن علی سے متمسک ہو گیا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہ سوار ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ جو افراد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہوئے تھے وہ کامیاب ہوئے تھے اور وہ جنتی ہیں۔ تو حسین ابن علی کی کشتی سے پر سوار ہونے والا بھی جنتی ہوگا، اور حسین ابن علی عام ہستی نہیں ہے، حسین تو خود جنت کے سردار ہیں۔ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے حسین ابن علی کو یہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ 1,24,000 پیغمبروں کی محنتوں کے ثمر کو کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے آ کے محفوظ فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی زیارت امام حسین علیہ السلام اور آخرت میں بھی جوار امام حسین علیہ السلام اور زیارت حسین علیہ السلام عطا فرمائے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ۔